السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول فقہ کی آج کی کلاس میں ہم لوگ اجتہاد کے تعلق سے پڑھیں گے۔ گزشتہ کلاس میں اس تعلق سے تھوڑی سی بات آئی تھی، اجتہاد۔ جس کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ کوشش کرنا، محنت کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد۔ ٹیکنیکل ٹرم میں، شریعت کی اصطلاح میں اجتہاد کہا جاتا ہے شرعی احکام کے علم کی تلاش میں ایک مجتہد کا استنباط احکام کے طریقے سے اپنی بھرپور کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ یعنی شرعی اعتبار سے ایک مجتہد کون ہوتا ہے، آگے بات آئے گی۔ اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہدن، اجتہاد کرنے والا مجتہد۔ اجتہاد کرنے والا۔ باب کا فرق ہے۔ جہاد مفعلہ سے جاہدہ یجاہد مجاہدتاً و جہاد، اور یہ اجتہدہ افتعال سے ہے۔ اجتنابہ، اجتہدہ یجتہد اجتہاد، کوشش کرنا۔ جاہدہ آپس میں دو آدمی کے کسی میں کمپٹیشن کرتے ہوئے کوشش کرنا۔ اب جہاد میں مجاہدہ میں کیا ہوتا ہے، سامنے والا بھی کوشش کرتا اور جو ادھر ہے وہ دونوں کی آپس میں کوشش ہوتی ہے ایک دوسرے کو ہرانے کی، تو جہاد۔ اور اجتہاد کوئی ایک آدمی اپنی طرف سے جو محنت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ تو شریعت کی نگاہ میں اجتہاد اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک مجتہد شریعت کے احکام اور مسائل کو سامنے رکھ کر، دلائل کو سامنے رکھ کر کسی مسئلے میں اپنی بھرپور کوشش کریں۔ شرعی احکام کے علم کی تلاش میں ایک مجتہد کا استنباط احکام کے طریقے سے اپنی بھرپور کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ کیسے آگے بات واضح ہوگی۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ مجتہد کون ہے؟ اجتہاد کرنے والا۔ کیا ہر آدمی قرآن و حدیث میں اپنے عقل و دماغ لڑا کے مسئلہ نکال سکتا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کیا ہو گیا، ہر آدمی قرآن پڑھتا ہے، اپنے عقل سے سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا۔ تو قرآن و حدیث کو کیا ہر آدمی اپنی سمجھ سے سمجھ سکتا ہے یا سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن و حدیث کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے۔ جہاں تک اس کو سمجھنے کی بات ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، ہدایت حاصل کرنے کی بات ہے، کر سکتا ہے۔ اجتہاد کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب قرآن و حدیث میں کوئی چیز صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ نہ ہو، تب اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن و حدیث میں صاف ہے تو آپ کو اور ہمارے کو، کسی کو بھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی
عقل لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صاف طریقے سے قرآن و حدیث میں ہے۔ تو جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اب قرآن و حدیث میں غور کر کے اس سے مسئلہ نکالنا، یہ کون نکالنا ہے؟ جس کے پاس کچھ کنڈیشنز ہو، مجتہد کے کنڈیشنز لکھ لیجیے، یہ بہت اہم ہے۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ اس کی کنڈیشنز، اس کے شرائط۔ تو اجتہاد اور مجتہد کے شرائط۔ علماء نے 8 کنڈیشنز بیان کیے، 8 شرائط ہیں۔ یہ 8 باتیں جس کے اندر ہو وہ آدمی اجتہاد کر سکتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب کہ وہ قرآن و حدیث میں غور کر کے اپنی طرف سے کسی مسئلے کا فتویٰ دے سکتا ہے۔ مجتہد کے شرائط۔ پہلی شرط، مجتہد عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو، کسی شخص یا گروہ کی تقلید میں جکڑا ہوا نہ ہو۔ مجتہد عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو، عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو۔ مجتہد کا سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، اور کسی خاص شخص یا کسی خاص جماعت کا مقلد نہ ہو۔ مقلد کا مطلب اس میں جو ہے ہم اتنا ہی عمل کریں گے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ جو مقلد ہوتا ہے وہ مجتہد نہیں ہو سکتا، جو مقلد ہوتا ہے وہ مجتہد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ جس مذہب کا وہ مقلد ہے اس مذہب میں اجتہاد کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی فقہ شافعی کا مقلد ہے تو فقہ شافعی میں جو چیزیں ہیں ان میں چاہے تو اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن اس آدمی کو مجتہد مطلق نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا مجتہد مطلق، یعنی جنرل ایک مجتہد، وہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ شرائط ہو۔ اور ایک ہے مجتہد مقید، وہ مجتہد جو کسی ایک خاص مکتبہ فکر، خاص اسکول آف تھاٹ کے مقلد ہو، تو وہ جنرل مقلد نہیں ہو سکتا، جنرل مقلد مجتہد نہیں ہو سکتا۔ جنرل مجتہد تو وہ ہے جو کسی خاص جماعت یا شخص کا مقلد نہ ہو، بلکہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتا ہے۔ اگر اس اجتہاد میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس نے اجتہاد کیا، اپنے امام اپنی جماعت کے خلاف بھی جائے تو بھی وہ فتویٰ دینا۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے جماعت، اپنے امام، اپنے قبیلہ یا جس شخص کی تقلید کرتا ہے اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا تو وہ مجتہد مطلق نہیں ہوا، جنرل مجتہد نہیں ہے، وہ مقید ہیں۔ مقید مطلب قید و بند کے ساتھ ہے، جنرل نہیں ہے بلکہ وہ پارٹیکولر ایک مذہب کا مجتہد ہے۔ اس مذہب کے تعلق سے وہ اجتہاد کر سکتا، کوشش کر کے مسائل نکال سکتا ہے۔ تو مجتہد کے بنیادی طور پر 2 قسمیں ہوئی، ایک ہے مجتہد مطلق اور ایک ہے مقید۔ مطلق مقید۔ مطلق جو آزاد ہے، مقید جو کسی خاص مکتبہ فکر کا مقلد ہے۔ لیکن حقیقی معنی میں مجتہد وہی کہلاتا ہے جو مطلق ہو، آزاد ہو۔ پہلی بات، عقیدہ صحیح ہو، صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ کسی گروہ، شخص یا جماعت کا مقلد نہ ہو،
یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، کسی مجتہد کے مجتہد ہونے کی دوسری شرط، عربی زبان اس قدر سمجھ سکتا ہو کہ اسے عربی عبارتوں کے الفاظ، کلام کے مختلف اسلوب جاننے میں مشکل پیش نہ آئے، یعنی عربی زبان کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو۔ بولنا ضروری نہیں ہے، بولنے تو کوئی بھی بول لے سکتا ہے، عربی زبان کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنا ہو، عربی زبان کو سمجھتا ہو، اس کے مختلف سورسز، اسلوب، طریقے، اور کس کس راستے سے، کس کس ناحیے سے عربی زبان کے استعمالات، اس کے یوسیج کو جانتا ہو، کیسے یوز ہوتا ہے۔ تو عربی زبان کی عبارتوں کو، ٹیکسٹ کو سمجھتا ہو، مختلف اینگل سے عربی زبان کے تعلق سے وہ ماہر ہو۔ عربی زبان کو ڈائریکٹ نہیں سمجھتا، ایسا آدمی مجتہد نہیں ہو سکتا، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، اسے قرآن مجید کا علم ہو، قرآن مجید کا علم ہو۔ قرآن مجید کا علم کا مطلب قرآن مجید کی تفسیر، اس کے سبب نزول، ناسخ منسوخ، یعنی قرآن کی تفسیر کا بھی علم ہو۔ ایک لفظ میں کہیں گے، تیسری کنڈیشن، قرآن کی تفسیر اور اصول تفسیر کا بھی علم ہو، قرآن کی تفسیر اور اصول تفسیر کا بھی علم ہو۔ سیم ویسے ہی حدیث نمبر 4 مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ حدیث اور اصول حدیث کا علم ہو، حدیث اور اصول حدیث کا علم ہو۔ اور اصول حدیث میں خصوصی طور پر ضعیف، صحیح، اس علم رجال اور اصول حدیث، ناسخ، منسوخ، جو اب تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ان سب کا علم ہو۔ اب اگر کوئی بہت بڑا عالم کہتا ہے حدیث سب حدیث ہوتی ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، اب بتائیے کیا وہ مجتہد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نمبر 5، مجتہد کو ان مسائل کا علم ہونا چاہیے جن میں اجماع ہو چکا ہے، مجتہد کو ان مسائل کا علم ہونا چاہیے جن میں اجماع ہو چکا ہو، تمام امت مسلمہ کا، علماء کرام کا جس بات پر اتفاق ہو چکا ہو، ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے، یعنی اجماع کے جو مسائل ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ ہاں، شروع سے اب تک جتنا اجماع ہو چکا ہے ان اجماع کے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ نمبر 6، شریعت کے مقاصد کا علم ہو۔ شریعت کے مقاصد کا مطلب کہ بعض احکام اور مسائل کا اس کے ریزنز اور اس کے ایمز کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقاصد، مقصد، ایمز اور اس کے ریزنز، اس کو کرنے کا حکم دیا گیا تو کیوں، مقصد کیا ہے، وزڈم بھی کہہ سکتے ہیں، چالاکی، یعنی شریعت کے احکام اور مسائل کی علتوں اور اس کی حکمتوں کا علم رکھتا ہو۔ علت، ریزنز، حکمت، یعنی اس کے وزڈم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ایم کیا ہے۔ نمبر 7، فقہ اور اصول فقہ کا بھی علم ہو، فقہ اور اصول فقہ کا بھی علم ہو۔ اسی لیے ہماری یہ کوشش تھی کہ ایک
عام انسان جو مدرسے میں جا کر پڑھ نہیں پایا، اگر یہ جو کلاسز ہیں مسلسل جوائن کر لیں اور اس میں تھوڑا پریکٹس کریں تو ایک حد تک وہ ایک مجتہد کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں وہی کوشش کی گئی کہ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو۔ عربی زبان کے لیے اس میں کافی محنت کرنا ہے۔ اور دوسری چیز اصول تفسیر اور اصول تفسیر۔ تو اس میں دیکھیے عربی زبان اگر آپ کو آ جائے تو بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو تفسیر بھی آ جائے گی، اصول تفسیر بھی آ جائے گی، اور حدیث بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اصول حدیث تو پڑھ چکے، پھر شریعت کے احکام کے مقاصد یہ بھی آپ سمجھ لے سکتے ہیں۔ اصول فقہ اور فقہ عربی آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مدارس میں پہلے عربی لینگویج پہ زور دیا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ سیکھ لیں، محنت کریں تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت شروع کے لیے مدارس کے لیے بہت آسان ہے، لیکن الگ سے پڑھنا چاہیں تو تھوڑی مشکل ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہے، کوشش کرنے سے ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے میں گئے ہی نہیں ہیں، الحمدللہ بہترین عربی سمجھتے ہیں، اگر بول نہ پائے سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ اب شیخ ابو زید ضمیر کو دیکھیے، الحمدللہ انجینئرنگ پڑھ رہے تھے، اب وہ چھوڑ کے عربی بہترین سمجھتے ہیں۔ بولنا آپ کو ماحول مل جائے تو بول لے سکتے، وہ مسئلہ نہیں۔ اور شریعت نے مجتہد ہونے کے لیے بولنا شرط نہیں لگایا، بولنا تو کہ ڈرائیور جاتا وہی بول لیتا ہے۔ قرآن و حدیث کے ٹیکسٹ کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے۔ بہرحال تو الحمدللہ عقیدہ تو پڑھیں، اصول حدیث بھی پڑھیں، اصول فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی کچھ صورتوں کے کیے ہیں۔ اب کوشش ہے کہ فقہ کا علم ہو جائے۔ بہرحال ایک حد تک کم سے کم جتنا علم جاننا ضروری ہے اتنا تو جان لے سکتے ہیں۔ باقی اجتہاد اگر کسی مسئلے میں کرنے کی ضرورت پڑے کبھی، تھوڑا بہت علماء سے ڈسکس کر کے آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ 8ویں شرط کہ اس انسان کے اندر نیچرلی اجتہاد کی صلاحیت ہو، اجتہاد کی صلاحیت اور قابلیت ہو، نیچرلی فطری طور پر اس کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت اور قابلیت، ایبلٹی ہو۔ کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان پڑھ لیتا ہے، پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی کانفیڈنس نہیں آتا، بول نہیں پاتا، کنفیوز ہو جاتا۔ تو اس کے اندر فطری طور پر وہ صلاحیت بھی ہو۔ ورنہ مدارس میں تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، علماء تو بہت بنتے ہیں، سیم وہی چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر وہ بات نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے جو اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو مجتہد ہونے کے لیے، اجتہاد کرنے کے لیے یہ 8 کنڈیشنز یاد رکھیں۔ یہ 8 کنڈیشن جن کے پاس نہیں ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا، مجتہد نہیں ہو سکتا، اور اس کی باتوں کو مانا بھی نہیں جا سکتا، ایسے آدمی کو فالو بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو پبلک افیئرس میں، اوپن اسٹیج میں بولنے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے معلوم کیا اجتہاد کیا ہے، اس کی تعریف، مجتہد کون ہوتا ہے۔ اب مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے کن مسائل میں؟ قرآن و حدیث کے جو مسائل طے شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، طے شدہ ہے، اب اس میں کوئی اجتہاد کرنے کی کوشش کرے نہیں۔ اجتہاد کن مسائل میں؟ دیکھیے، جن مسائل کے متعلق شریعت میں قطعی ثبوت و دلائل موجود ہو ان میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جا سکتا ہے جن کے متعلق دلائل ظنی الدلالات ہو، یعنی قطعی دلائل کے ساتھ پتہ نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے، صراحت کے ساتھ نہیں ہے، جن کے متعلق سرے سے کوئی نص موجود ہی نہ ہو۔ نص کا مطلب قرآن و حدیث میں کوئی ٹیکسٹ نہ ہو، اب کوئی مسئلہ آ گیا، اب اس مسئلے کے لیے ایک مجتہد جن کے اندر یہ 8 کوالٹیز ہوں،
وہ غور و فکر کر کے ایک مسئلہ بتا سکتا ہے۔ اب اگر بتاتے ہوئے اس مجتہد سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے گناہ نہیں لکھے گا، بلکہ الٹا ایک ثواب ہے۔ مجتہد اجتہاد کرنے والا جو مجتہد مطلق ہے، اجتہاد کرتے کرتے اگر وہ صحیح نتیجے میں پہنچ گیا، رزلٹ صحیح نکال دیا، تو دو ثواب، ایک اجتہاد کرنے کا ثواب اور دوسرا صحیح رزلٹ نتیجے پر پہنچنے کا ثواب۔ اور اگر ان سے غلطی ہو جائے، صحیح رزلٹ اور نتیجے کو پہنچ نہیں پائے، لیکن کم از کم اجتہاد کرنے کا ثواب تو ہے ان کے لیے۔ تو اب اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں سلف کا کیا اسلوب ہے۔ اجتہاد کرنے والے مجتہدین نے اجتہاد کر دیا اپنے حد تک، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے موافق ہے، زیادہ صحیح ہے، اس کو مان لینا، باقی چیزوں کو ادب و احترام کے ساتھ چھوڑ دینا۔ ہم ان کو برا بھلا نہیں کہنا، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، ان سے کسی مسئلے میں چوک بھی ہو گئی، ہم کیوں برا بھلا کہنا؟ بھائی اللہ نے ان کو معاف کر کے الٹا ایک ثواب دیا، ہم کیوں ان کو برا بھلا کہنا؟ بالکل برا بھلا نہیں کہنا۔ کسی بھی امام سے قرآن و حدیث کے خلاف ہی انہوں نے اجتہاد کر دیا، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے اور باقاعدہ ایک ثواب ان کے لیے موجود ہے۔ ہم خواہ کا کچھ بولیں گے تو الٹا گناہ ملے گا ہم لوگوں کو۔ اس لیے مجتہدین کے تعلق سے ہمیں کچھ زبان نہیں کھولنا، جو چیز ہے حق ہے اس کو لے لینا، باقی چھوڑ دینا چاہیے۔ اجتہاد کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی زمانہ کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی ایرا کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہاں تک ہی اجتہاد ہو سکتا ہے، آگے نہیں، ایسا نہیں۔ قیامت تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور الحمدللہ نئی نئی تحقیقیں آ رہی ہے، قیامت تک آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے لوگ غلط تھے، یہ لوگ صحیح، ایسا نہیں، اجتہاد ہے، الحمدللہ اجتہاد ہو رہا ہے، نئی نئی تحقیق آ رہی ہے، وہ بھی غلط نہیں تھے، آج جو کر رہے ہیں یہ بھی غلط نہیں ہے۔ ہمیں سوچ کر جو چیز آپ کو صحیح لگی اس کو قبول کر لینا۔ کن مسائل میں؟ جن میں صاف طریقے سے کچھ نہیں ہے، تو اس وقت آپ نے ایک مجتہد کی بات لے لی تو آپ پر بھی گناہ نہیں ہے، غلطی ہو گئی تھی اس مجتہد سے، آپ نے وقتی طور پر اس پر عمل کر لیا، گناہ آپ کو بھی نہیں، ان کو بھی نہیں۔ پھر بعد میں آپ کو پتا چلا نہیں بھائی یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، تو رجوع کر لینا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے 80% یا 85% مسائل میں اپنے استاد کے خلاف گئے۔ کیوں؟ شروع میں ان کے استاد نے اجتہاد کر کے فتویٰ دیا اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں، اس میں غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو امام صاحب کو معاف کر دیں گے، لیکن ان کی تقلید کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے ان کے شاگردوں نے کیا سمجھا، دیکھو انہوں نے اپنے ڈائریکٹ جو ان کے شاگرد تھے کیسے ان کی تربیت کی۔ بارہا وہ کہتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا تھا بھائی؟ صحیح حدیث۔ تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ صحیح اہل حدیث تھے، کہتے ہیں صحیح اہل حدیث۔ ہم بھی وہی کہتے ہیں بھائی حدیث کو ماننے والے اہل حدیث ہوتے ہیں، تو وہ خود اہل حدیث تھے، کیونکہ انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث آ جائے تو حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں اہل حدیث ہوں۔ آگے بڑھیں، اجتہاد میں چینجز کی گنجائش ہے۔ آج میں نے ایک اجتہاد کیا، ایک نتیجے پر پہنچا، ایک رزلٹ پہ پہنچا، لیکن چند دنوں کے بعد کچھ اور تحقیق مجھے معلوم ہوئی، پتہ چل رہا نہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو رجوع کر لینا۔ بڑے بڑے ائمہ سے، محدثین سے رجوع کرنا ثابت ہے کہ پہلے میں نے ایسے کہا تھا، بعد میں یہ پتہ چلا۔ اب رزلٹ شیخ ناصر الدین البانی کا پڑھیں کتنی جگہوں پر، پہلے میں نے یہ تحقیق کی، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایسا ہے، اسی لیے میں اس سے اب رجوع ہو رہا ہوں۔ کتنے مسائل سے لوگ رجوع کر لیتے۔ یہی سلف کا طریقہ، یہی حق ہے، رجوع ہو جانا چاہیے، حق کی طرف آنا، باطل کو چھوڑ دینا، یہ سلف کا طریقہ۔
باطل پہ اڑے رہنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. کہا کہ میں صحیح میں اس سے آدم سے بہتر ہوں, باطل پہ اڑا رہا ہوں. اور جو صحیح چیز کو ریئلائز کرنے کے بعد غلط کو چھوڑ کے آ جائیں, وہ سب سے بہترین انسان ہوتا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا غلطی ہوگی توبہ کر کے آ جاؤ واپس, وہ سب سے بہترین بندہ ہے. اجتہاد کے مخالف, یہاں تک اجتہاد اور مجتہد کے تعلق سے سرسری معلومات ہو گئی ہے. اب اجتہاد کے اپوزٹ میں آتا ہے تقلید. تقلید کا مطلب ہے باندھا ہوا. قلادہ کہتے ہیں, گلے میں جو پٹی ڈال دی جاتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قلادہ. اسی سے تقلید. اور یہ قرآن و حدیث میں عام طور سے جانوروں کے لیے استعمال ہوا ہے. معاف کیجیے گا, جانوروں کے لیے استعمال ہوا کہ جانور کے گلے میں پٹی ڈال کے اس کو لے جایا جاتا. اب جانور کے گلے میں پٹی ڈال دیے, آپ کے ہاتھ میں اس کی نکیل ہے, اس کی رسی ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا نہیں. جس طرف آپ لے جائیں گے اس طرف اس کو جانا ہے. تو یہ تقلید. اب آپ اس کو اس طرف لے جا رہے ہیں, وہ بول نہیں سکتا, پوچھ نہیں سکتا کیوں اس طرف لے کے جا رہے ہیں, بس آپ لے کر جا رہے ہیں, مجھے جانا ہے, دلیل نہیں پوچھ سکتے. تو شرعی اعتبار سے تقلید کی ڈیفینیشن کہ پورے علماء کا اتفاق ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا. یہاں تک کہ جو لوگ تقلید کے قائل ہیں انہوں نے بھی یہی ڈیفینیشن بیان کی کہ قبول قول بلا دلیل. بہت ایزی ہے, قبول قول بلا دلیل یا بلا حجہ. بات کو قبول کر لینا بغیر دلیل کے, بغیر دلیل کے بات ایکسپٹ کر لینا, قبول کر لینا. آپ نے کہا, ہم نے مان لیا, ختم. یہ تقلید. قرآن و حدیث میں یہ لفظ نہ اللہ کے لیے استعمال ہوا, نہ نبی کے لیے استعمال ہوا, نہ کسی اور کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن پتہ نہیں بعد میں لوگوں نے اس لفظ کو کیوں اتنا ہوا دے دیا کہ تقلید کرنا ہی کرنا ہے, تقلید واجب ہے, فرض ہے. آج تو اس پر سیمینار قائم کر رہے لوگ, آرٹیکلز لکھ رہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اجتہاد کا دروازہ کب تک کھلا تھا, پھر تقلید کب سے شروع ہوا, اس کے اسباب و ریزنز کیا تھے, پھر اس کے بعد اس کو توڑنے کے لیے لوگ کیا کیا کوششیں محنتیں کیے, اور فقہ مختلف زمانے میں, نبی کے زمانے میں, صحابہ, پھر تابعی, تبع تابعین کے زمانے میں فقہ کا طریقہ کیسے تھا, پھر بعد میں تقلید کہاں سے شروع ہو گئی, پھر لوگوں میں ڈائیورشن کیسے ہوا, مختلف یہ 4-5 مکتبہ فکر کیسے بن گئے. یہ ایک سرسری ایک ہسٹری انشاءاللہ, گویا کہ فقہ اور اصول فقہ کی ایک ہسٹری ہم لوگ سرسری معلوم کریں گے انشاءاللہ. اور وہ دماغ میں رکھنا تھوڑا ضروری ہوتا ہے, اور نہ لوگ پریشان ہوتے ہیں بھائی کیسے قرآن و حدیث جب تھے تو پھر کیوں یہ لوگ الگ ہو گئے. کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے؟ کیا ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا؟ کیا اتنے بڑے عالم نہیں تھے؟ کیا ان سے زیادہ علم ہم کو آ گیا؟ یہ اس کی تھوڑی سی تحقیق ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے. سب تقلید کو آج تھوڑا سمجھ لیجیے کہ تقلید یہ ہے کہ کسی کی بات بغیر دلیل کے مان لینا. لفظی اعتبار سے اس کے لٹرری میننگ یہ ہے, لٹریچر میں میننگ یہ ہے کہ کسی کے گلے میں پٹی ڈالنا, قلادہ, ہار یا پٹی ڈالنا. شریعت کے حساب سے تمام کا اتفاق ہے کہ کسی کی بات بغیر دلیل کے قبول کر لینا, قبول قول بلا دلیل. امام غزالی نے بھی وہی تعریف کی ہے, قبول قول بلا حجہ, بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لینا تقلید ہے. امام شوکانی نے امام ابن حمام کی جو تعریف ہے اس کو بہت پسند کیا ہے.
تقلید کی تعریف میں انہوں نے کہا کسی ایسے شخص کے قول پر بلا دلیل عمل کرنا جس کا قول حجت نہ ہو، جس کی بات شریعت میں دلیل نہیں ہے، اس کی بات کو مان لینا بغیر دلیل کے، یہ تقلید ہے۔ بہت اچھی تعریف ہے یہ۔ اب نبی کی بات شریعت میں دلیل ہے بھائی، صحابہ کی بات بھی شریعت میں دلیل ہے، اسی لیے ہم لوگ دلائل میں پڑھے ہیں، اجماع شریعت میں دلیل ہے، لیکن شریعت کے دلائل میں ہم نے تقلید پڑھی ہے کیا؟ ہے؟ نہیں ہے۔ تو کسی کی بات، جس کی بات شریعت میں دلیل نہ ہو، بغیر کسی دلیل کے مان لینا، جبکہ صحابہ اکرام بھی یہ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نبی کی تقلید نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی کی اطاعت کرتے تھے، اور قرآن و حدیث میں لفظ اطاعت و اتباع آیا ہوا ہے، اتباع اور اطاعت۔ اتباع اور اطاعت میں کیا ہے؟ باقاعدہ دلیل ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ جانا۔ نبی کی تقلید کر سکتے، یہ لفظ سلف نے پسند نہیں کیا، کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ہو، نبی کے لیے ہو، لفظ تقلید کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بالبینات والزبر، میں جو بھی بتاتا ہوں دلیل کے ساتھ بولتا ہوں۔ بھائی اللہ نے باقاعدہ دلائل دیے ہیں، نبی نے باقاعدہ دلائل پیش کیے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے صحابہ کرام کا منہج، جب احد کے میدان یا بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے، ٹینٹ بچھائے کہ چلو یہاں پر ہم لوگ ٹھہرتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا یا آپ اپنی طرف سے؟ کہا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ صحابہ نبی کو دلیل پوچھتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کیا؟ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور آپ خود آ کر گھر میں پڑھتے تھے۔ تو آپ کی بیوی ام سلمہ نے پوچھا، آپ تو خود لوگوں کو پڑھتے ہیں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دلیل دو۔ تو صحابہ فالو ایسے نہیں کرتے تھے۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، شریعت کا اصول ہے میاں بیوی دونوں غلام اور لونڈی ہے، ان میں سے اگر کوئی بھی آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہے۔ اب یہ بیوی آزاد ہو گئی، بریرہ آزاد ہو گئی، شوہر ابھی غلام ہے، شریعت کے حساب سے اس کو آپشن ہے، چاہے تو اس کے ساتھ رہیں یا چھوڑ کے چلے جائیں۔ بریرہ نے کہا میں رہتی نہیں، چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہ بیچارے ان کے پیچھے پیچھے روتے پھرتے تھے، بڑے پریشان تھے، یہاں تک کہ صحابہ کو نبی کو رحم آ گیا۔ نبی نے ان سے کہا کہ جاؤ ان کے پاس رہ جاؤ۔ بریرہ نے پوچھا یہ شریعت کی دلیل کے طور پر بول رہا ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ کہا کہ میرا مشورہ، قبول کر بھی سکتی نہیں بھی کر سکتی۔ دیکھیں تو ایسا نہیں کہ صحابہ کرام بغیر دلیل کے قبول کرتے تھے، ایکسپٹ کرتے تھے، نہیں۔ قرآن نے بارہا کہا بالبینات والزبر، واضح دلائل کے ساتھ ہے، نشانیوں کے ساتھ ہے، براہین کے ساتھ ہے، اور جو بھی تم بتاتے ہو وہ دلیل کے ساتھ بولو۔ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کے بعض کوٹیشن بہت بہترین ہیں، خاص طور سے داعی کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر داعی نبی کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ کہو قل ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں علی بصیرہ۔ علی بصیرہ کا مطلب دلیل کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے، کلیئرلی اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، پھر اس کے بعد اس کی طرف دعوت دو۔ تو پہلے دلائل کا علم حاصل کرنا، پھر دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ کہیں بھی دیکھیے قرآن و حدیث میں دلیل ہے، دلیل کے ساتھ ہی ہے۔ جب دلیل کے ساتھ ہے تو تقلید نہیں ہوئی، یہ اتباع ہے، اطاعت ہے۔ دلیل آ گئی، نبی نے کہا یہ کرنا، اور حدیث بتا دیے کہ وہی آئی تھی، اللہ نے کہا، تو ظاہر سی بات ہے دلیل ہو گئی۔ اب اس کی اتباع کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کے اوبے بن جانا، تو یہ قرآن و حدیث میں ہے اتباع، اوبیڈنس، اور اسی طرح سے فالو۔ لیکن تقلید کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے، یہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لیا۔ کیسے ہوا؟ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں معلوم کریں گے۔ اہل علم نے لکھا کہ تقلید کا حکم کیا ہے؟ ویسے اجتہاد تو تقلید بھی کرنا ہے کیا؟
حقیقی معنی میں تقلید شریعت میں حرام ہے، اور بعض مسائل میں شرک تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ حلال و حرام کی بات ہو تو ابن کثیر وغیرہ نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے۔ اس کی تفسیر میں ترمذی کے حوالے سے ابن کثیر وغیرہ نے نقل فرمایا کہ یہاں پر دیکھیے رب بنانا کہا، تو رب بنانا، اللہ کو چھوڑ کے رب بنانا شرک ہے یا نہیں؟ شرک ہے۔ عدی بن حاتم طائی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ارے بھائی ہم لوگ تو شرک نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں پکا عیسائی آدمی، اور عیسائیت صحیح عیسائیت پر تھا میں، ہم لوگوں نے تو اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، رب تو اللہ کو مانتے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم رب نہیں مانتے تھے، ان کے بیٹے کہتے تھے، ان کا مقام اونچا کرتے تھے، لیکن رب تو اللہ کو ہی مانتے تھے۔ اب دیکھیے صرف رب ماننے سے توحید مکمل نہیں ہوتی، اور شرک کیسے ہوتا دیکھیے۔ تو اس وقت نبی نے کہا جب تمہارے علماء ایک چیز کو حرام بولتے آنکھ بند کر کے مانتے ہاں، ایک چیز کو حلال بولتے آنکھ بند کر کے مانتے کہا ہاں، تو بغیر دلیل کی کسی کی بات کو مان لینا، کہا کہ یہ رب بنانا ہوا، یہ شرک ہے۔ ہم لوگ بولتے تقلید واجب ہے، کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ آج کیا ہو رہا ہے، ان کے چولہے ہل جا رہی ہے، آج تحقیق کا دور ہے۔ نیو جنریشن میں کچھ بھی بولو تو دلیل دو، کیوں نہیں کرنا، یہ کرنا تو کیوں نہیں، تو ہاں تو کیوں، دلیل دو۔ اب جو ان کو دلیل پوچھتے ہیں نا، دلیل پوچھنا یہ تقلید کے ایک دم اگینسٹ ہے نہیں؟ تقلید کا مطلب دلیل نہیں، ہم نے بولا تم مان لو۔ اب تک جو ہے ان کے یہی چل رہا، اپنے دینی دادا گیری چل رہی تھی، دیکھا جائے تو بھائی ہم نے کہہ دیا، بول ہمارے بڑوں نے کہا، بزرگوں نے کہا، ختم، مان لو۔ اب کوئی لڑکا دلیل، گستاخ کہیں کا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دلیل پوچھتا، ہاں دیکھو یہ مسئلہ ہے۔ اب اس لیے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، تقلید ضروری ہے، واجب ہے۔ تقلید کا مطلب دلیل پوچھنا نہیں ہے نا، صاف بات ہوئی ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دلیل پوچھنا نہیں، صرف بات مان لینا، قبول و قول بلا دلیل۔ اب قبول و قول جو ہے مع دلیل ہو جائے، بلا دلیل کے بجائے مع دلیل، وہی تو اجتہاد ہے، وہی تحقیق ہے۔ دلیل کے ساتھ بات مان لینا یہ تحقیق ہے، وہ اجتہاد ہے، یہ شریعت ہے، وہی فقہ ہے۔ فقہ میں کیا ہے؟ مسائل دلیل کے ساتھ۔ تو مسائل آپ نے، میں نے ایک مسئلہ بتایا، یہ میری بات ہوئی، میں نے دلیل دے دی ہے، تو گویا کہ اب کیا ہو گئی، نبی کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، یہ تو بالکل جائز ہے۔ اب یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، نہیں صرف بات قبول کر لینا، مع دلیل نہیں، بلا دلیل، بلا دلیل، یہ تقلید مطلب تحقیق نہیں کرنا، تقلید کرنا۔ تحقیق کیا ہے؟ ریسرچ۔ تو تقلید کی ضد کیا ہوئی ہے؟ تحقیق۔ قرآن و حدیث میں اللہ نے، رسول نے وہی فرمایا، تمہارے پاس کوئی بات آتی ہے فتبینوا، تحقیق کر لو، معلوم کر لو کہ یہ کیا ہے، علم حاصل کرو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، علم حاصل کرو، معلوم کرو، اقرا، پڑھو۔ کیوں کہا بھائی؟ اگر بغیر دلیل کی بات مان لینا تھا تو یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بالکل غلط مسئلہ ہے تقلید کا، اور قرآن و حدیث میں تو تقلید کی اتنی مذمت ہوئی ہے، اللہ بچائے، کہ ابھی میں نے بتایا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، 31، جس میں اپنے علماء کی یہود اور نصارہ نے رب بنا لیا تھا، بہترین آیت ہے یہ۔ اب سمپل سی مثال، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، 1 طلاق ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے، 3 طلاقیں حرام ہوگی، حلالہ کرنا۔ اب یہاں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وضاحت اتنی ہے، لیکن پھر بھی نہیں، ہمارا مسئلہ یہی ہے۔ یہاں تک کہ قریب میں ایک مسئلہ آیا تو ان کے قاضی نے کہا کہ دیکھیے بھائی قرآن و حدیث میں ایسا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا ہے، اب بولو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جب یہود اور نصارہ اپنے علماء کہ حلال و حرام، اللہ نے حلال رکھا بھی، آپ کے علماء اس کو حرام کر رہے ہیں، تو وہی بات ہوئی نہیں ہوئی؟ ایسے کتنے مسائل ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے، اب اس کو حرام کر دے رہے ہیں۔
تو حلت و حرمت کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کو جہنم میں جانا ہے، جہنم میں جا کر پوچھیں گے بھائی جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کی اتباع کی تھی، اسی لیے آج ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ یہ ہمارے بڑے بزرگوں کو عذاب زیادہ دے، ہمارے سے ڈبل دے، ان کی بات سن کے ہم گمراہ ہوئے۔ قبر میں بھی ناکام کون ہوگا؟ لوگ بولتے تھے میں بھی وہی بولتا تھا، گیا وہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے اگر تو پڑھا ہوتا تو آج جواب دے دیتا، تو نے پڑھا نہیں قرآن کو، اس لیے یہ حال ہے۔ بہرحال تقلید کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور اماموں نے بھی باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہا، ہر امام نے، چاروں امام نے، میری تقلید مت کرو، میری بات مت مانو، قرآن و حدیث کے خلاف میری بات ٹکرا جائے تو میری بات چھوڑ دو، قرآن و حدیث کو مان لو۔ پورے کے پورے نے کہا یہ سب کے سب بری ہے، جو لوگ تقلید کر رہے ہیں ان کی غلطی ہے۔ اب جو لوگ تقلید کے قائل ہیں وہ لوگ یہاں وہاں سے دلیل دیتے ہیں، قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، بالکل کہا، لیکن آگے کیا کہا؟ بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ پوچھو۔ آگے بھی پڑھیں، دلائل کے ساتھ پوچھو بھائی، وہ تو ہم وہی کہتے ہیں بھائی بلا دلیل نہیں۔ آپ بول رہے تقلید کے لیے دلیل دے رہے ہیں، تقلید کا مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے بات مان لینا، اور اللہ کہہ رہا پوچھو لیکن بالبینات والزبر، دلائل کے ساتھ پوچھو بھائی، اور دلائل کے ساتھ پوچھنا وہ تحقیق ہے، تقلید نہیں، تقلید کی دلیل بن ہی نہیں سکتی وہ۔ اسی طرح سے وہ جو آیت لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، کہ کچھ لوگ جہاد چھوڑ کے علم حاصل کریں اور جب وہاں واپس جائے اپنے ان لوگوں کو سمجھائیں۔ کتنی اہمیت دیکھی، علم حاصل کرنا اس کو جہاد کی ایکوئل قرار دیا گیا کہ پورے کے پورے لوگ جہاد میں چلے جائیں گے، علم کون حاصل کریں گے بھائی؟ تو علم حاصل کرنا آج کے حالات میں سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہاں، ہمارے پاس صرف ایک جہاد ہم کو پتہ ہے، اور دوسرے کتنے سارے جہاد ہے۔ آج نفس کے ساتھ جہاد کرو، حق بات کہنے کے ساتھ جہاد کرو، دعوت و تبلیغ کرو۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو، حق بات دوسروں تک پہنچاؤ، جہاداً کبیرہ کہا۔ بہرحال تو یہ جو ہے کہ یتفقہوا فی الفقہ حاصل کرے، تو ہم نے اس سے پہلے اس آیت کو کوٹ کر کے وضاحت کر دی ہے، تو اس سے مراد فقہ ہے، اور فقہ کیا ہے؟ فقہ دین کی سمجھ بوجھ، اور دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے جو کہ دلائل ہے۔ تو یہ جتنے دلائل دیتے ہیں ایک دم پھسپھسے ہیں، اور سب کے سب اپنے عقل اور دماغ کی سوچ ہے۔ حقیقی معنی میں کانٹیکٹ کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ سب دلائل کے ساتھ ہیں، دلائل کے ساتھ ہے، پڑھو قرآن و حدیث پڑھو، یہ سب دلائل ہیں۔ لہٰذا تقلید بہت ہی غلط مسئلہ ہے، اس کے مقابلے میں تحقیق، اجتہاد، یہ سب چیزیں ہمیں قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، یہ سب صحیح چیزیں ہیں۔ اور فقہ میں ہم لوگ جو فقہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ فقہ الحدیث، حدیث کو سامنے رکھ کر آپ مجتہد مطلق سب دیکھیں، ہر ایک کو پڑھنے کے بعد کون سا صحیح لگ رہا ہے اس پر عمل کریں، اس اعتبار سے فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک بیس ہے، ایک اور بھی دو تین کلاسز انشاءاللہ ہوگی فقہ کے تعلق سے۔ آج جو آپ نے پڑھا ہے اجتہاد اور تقلید، دو چیزیں، اس کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔